تمہاری وجہ سے یہ بچہ اپنی ماں سے محروم ہو گیا، اب تم ہی اسے پالو گی۔ زینیا کا آخری ماہ چل رہا تھا اور وہ میکے رہنے آئی۔ اسوا اس کے ساتھ تھی جب وہ سیڑھیوں سے گر گئی۔ بچہ پیدا کرتے ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ سارا الزام اسوا پہ آ گیا۔ وہ روتی رہی کہ میں بہن کو کیوں دھکا دوں گی، پر کسی نے نہ سنا، اور پھر اس کا نکاح 12 سال بڑے بہنوئی سے ہو گیا جس نے اسے بچے کی آیا بنا کے رکھ دیا۔ وہ بنا ایک لفظ بولے چھوٹے ہادی کو 2 سال تک سنبھالتی رہی کہ ایک دن اسے سیڑھیوں سے گرنے سے بچاتے وہ خود گر گئی۔ ارمان شاہ ہاسپٹل میں کھڑا رو رہا تھا، اس کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہا تھا جسے وہ 2 سال تک نہ کردہ گناہ کی سزا دیتا رہا۔ ایم سوری، ہم آپ کی وائف اور بچے کو۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور حویلی کے کشادہ تاریخی آنگن میں چمیلی کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ زینیا کے حمل کا آخری مہینہ چل رہا تھا اور وہ ڈاکٹر کی خاص ہدایات اور ارمان شاہ کی بے پناہ محبت اور فکر کے زیر اثر اپنے میکے رہنے آئی ہوئی تھی تاکہ اس کی دیکھ بھال میں کوئی کسر باقی نہ رہے۔ اسوا جو اپنی بڑی بہن سے ماں جیسی عقیدت اور محبت کرتی تھی، دن رات ایک پیر پر کھڑی اس کی چھوٹی چھوٹی فرمائشیں پوری کر رہی تھی۔ اس کے چہرے کی معصومیت اور بڑی بڑی کچلائی آنکھیں ہمیشہ اپنی بہن کی خوشی دیکھ کر چمک اٹھتی تھیں۔ وہ بالکل اس بات سے بے خبر تھی کہ تقدیر اس کے ساتھ کتنا ہولناک کھیل کھیلنے جا رہی ہے۔ اس دن زینیا لاؤنج کے نرم صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس نے مالٹے کھانے کی خواہش ظاہر کی۔ اسوا نے محبت سے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پلو کو کندھے پر سمیٹتے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی تاکہ اپنی لاڈلی بہن کے لیے پھل کاٹ سکے۔ اسوا ذرا جلدی لانا، مجھے آج دل میں عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی ہے، جیسے کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ زینیا نے لاؤنج سے اونچی آواز لگائی اور خود دھیمے بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی اوپر والے کمرے سے اپنی گرم شال لینے کے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی کیونکہ شام کی ٹھنڈی ہوا اب ہال کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ ارمان شاہ کی چچی شائستہ بیگم جو اس وقت حویلی کے ایک اندھیرے کونے میں کھڑی فون پر کسی سے مصروف تھیں، انہوں نے زینیا کو سیڑھیوں کی طرف اکیلے جاتے دیکھا مگر اپنی مکار فطرت کے باعث اسے ٹوکنا یا اس کا ہاتھ تھامنا گوارا نہ کیا۔ وہ بس اپنی ہی دھن میں مگن رہی۔ اسوا جیسے ہی کچن سے پھلوں کی پلیٹ ہاتھ میں لیے لاؤنج میں آئی تو اس کی نظر سیڑھیوں پر پڑی جہاں زینیا بالکل اوپری پائیدان پر پہنچ چکی تھی۔ عین اسی پل زینیا کا پاؤں اس کے اپنے بھاری مروڑی دار دوپٹے میں بری طرح الجھ گیا اور اس کا توازن یکسر بگڑ گیا۔ زینیا کے منہ سے ایک ایسی خوفناک اور دل دہلا دینے والی چیخ نکلی جس نے پوری حویلی کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسوا کے ہاتھوں سے شیشے کی پلیٹ ایک زوردار دھماکے سے فرش پر گری اور وہ پاگلوں کی طرح اپنے ہوش و حواس کھو کر سیڑھیوں کی طرف لپکی تاکہ اپنی بہن کو موت کے منہ میں جانے سے بچا سکے۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی اوپر کی طرف بھاگی۔ اس نے اپنا نازک ہاتھ ہوا میں لہرایا، اس کی انگلیاں زینیا کے ریشمی دوپٹے کو چھو بھی گئیں اور اس نے زینیا کو پکڑنے کی آخری حد تک کوشش کی مگر زینیا کے حاملہ وجود کا بھاری وزن اسوا کے نازک ہاتھ نہ سنبھال سکے۔ اسوا کی آنکھوں کے سامنے اس کی اپنی سگی بہن سیڑھیوں سے اچھلتی ہوئی گولائیاں کھاتی ہوئی نیچے سنگ مرمر کے بے رحم اور سخت فرش پر جا گری۔ ایک آخری خوفناک آواز گونجی اور پھر سب کچھ ساکت ہو گیا۔ زینیا کے سر اور وجود سے نکلنے والا سرخ گرم خون سفید سنگ مرمر پر ایک ہولناک لکیر بناتا ہوا پھیلنے لگا۔ اسوا وہیں سیڑھیوں کے بیچوں بیچ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں جکڑے پھٹی پھٹی نگاہوں سے نیچے اپنی بہن کی لاش کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا گلا خوف کے مارے بالکل بند ہو چکا تھا اور وہ چاہ کر بھی چیخ نہیں پا رہی تھی جبکہ شائستہ بیگم لاؤنج کے اندھیرے سے نکل کر ایک مکار اور زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اسوا کی طرف دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس حادثے کو اب وہ اسوا کی زندگی کی سب سے بڑی بربادی میں بدلنے والی ہیں اور ارمان شاہ کا وہ جلال اب اس حویلی میں آگ لگانے والا تھا۔ حویلی کے سنگ مرمر کے سفید فرش پر بکھرا ہوا سرخ گرم خون اور اس کے بیچوں بیچ بے ہوش پڑی زینیا کو دیکھ کر اسوا کے حلق سے ایک ایسی وحشتناک چیخ نکلی جس نے حویلی کے دور و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ پاگلوں کی طرح سیڑھیوں سے نیچے کی طرف بھاگی اور زینیا کے سر کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اس کے ہاتھ اپنی بہن کے خون سے پوری طرح رنگ چکے تھے
اور وہ لرزتی آواز میں مسلسل زینیا کو پکار رہی تھی، لیکن زینیا کی آنکھیں پتھرا چکی تھیں۔ اسی پل حویلی کا بڑا دروازہ ایک زوردار جھٹکے سے کھلا اور ارمان شاہ اپنے پورے مردانہ جلال و وجاہت اور بہاروب شخصیت کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ وہ دن بھر کی تھکن کے بعد اپنی بیوی کے پاس لوٹا تھا، مگر سامنے کا یہ ہولناک منظر دیکھ کر اس کے ہاتھ سے بریف کیس چھوٹ کر فرش پر جا گرا اور اس کی گہری سی آنکھیں صدمے سے پھیل گئیں۔ وہ ایک ہی چھلانگ میں اسوا کے قریب پہنچا اور زینیا کے وجود کو اپنی کسرتی باہوں میں اٹھا کر ہسپتال کی طرف پاگلوں کی طرف بھاگا۔ اسوا بھی اپنے خون آلود ہاتھوں اور روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس کے پیچھے گاڑی میں جا بیٹھی۔ ہسپتال کا ماحول انتہائی کشیدہ تھا، جہاں ڈاکٹر زینیا کو فوری طور پر آپریشن تھیٹر لے گئے۔ ارمان شاہ آپریشن تھیٹر کے باہر کسی زخمی شیر کی طرح چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کا بہاروب چہرہ غصے اور خوف سے سرخ ہو چکا تھا اور وہ بار بار خدا کے سامنے اپنی محبت کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ 2 گھنٹے کے طویل اور اعصاب شکن انتظار کے بعد جب آپریشن تھیٹر کا بھاری دروازہ کھلا تو ڈاکٹر کے چہرے پر گہری مایوسی تھی۔ اس نے ارمان شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور انتہائی بوجھل آواز میں کہا، شاہ صاحب، ہم نے بہت کوشش کی، پر شدید چوٹ لگنے کی وجہ سے ہم زینیا بی بی کو نہیں بچا سکے۔ وہ دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، لیکن معجزاتی طور پر ہم نے آپ کے بیٹے کو محفوظ طریقے سے ڈلیور کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی ارمان شاہ پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ اس کی دھرتی کا محور ہی گھوم گیا اور وہ وہیں ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس کی مردانہ انا اور تکبر کو بہا لے گئے تھے۔ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی، بیٹی کی پیدائش پر اپنی سب سے بڑی محبت بیوی کو کھو چکا تھا۔ اسی دوران حویلی کی چچی حائصہ بیگم بھی وہاں پہنچ چکیں اور انہوں نے دیکھا کہ ارمان شاہ اس وقت غم اور غصے کی آخری حدوں کو چھو رہا ہے۔ انہوں نے اس نازک موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مکارانہ کھیل کا آخری پتا پھینکا۔ وہ روتی ہوئی ارمان شاہ کے بالکل قریب آئیں اور اسوا کی طرف انگلی اٹھا کر بولی، ارمان بیٹا، یہ کوئی حادثہ نہیں تھا۔ میں نے خود اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ اسوا نے زینیا کو سیڑھیوں سے دھکا دیا تھا۔ یہ لڑکی شروع سے تم پر مرتی تھی اور زینیا کی جگہ لینا چاہتی تھی۔ اس نے تمہارا گھر اجاڑ دیا۔ یہ سنتے ہی ارمان شاہ کے اندر کا غم ایک دم ہولناک اور خونخوار جلال میں بدل گیا۔ اس کی سرخ آنکھیں اسوا کے معصوم اور آنسوؤں سے بھیگے چہرے پر جم گئیں۔ اسوا صدمے سے گونگی ہو چکی تھی۔ اس نے تڑپ کر ارمان کے پیروں کو چھونا چاہا۔ بہنوئی صاحب، خدا کے لیے اس عورت کے جھوٹ پر یقین نہ کریں۔ میں اپنی سگی بہن کو کیوں ماروں گی؟ میں تو اسے بچانے کے لیے بھاگی تھی۔ مگر ارمان شاہ پر اس وقت وحشت سوار تھی۔ اس نے نہایت بے رحمی سے اسوا کا نازک بازو اپنی مضبوط گرفت میں لیا اور اسے ایک ہی جھٹکے سے دیوار سے پاوس کر دیا۔ اس کی بھاری اور کڑکدار آواز پورے ہسپتال کی راہداری میں گونجی، بس کرو اپنی یہ جھوٹی ڈرامے بازی اسوا، میری چچی کبھی جھوٹ نہیں بولیں گی۔ تمہاری اس گھٹیا جرات اور لالچ کی وجہ سے یہ معصوم بچہ پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کی ممتا سے محروم ہو گیا۔ اب تم ہی اسے پالو گی، یہ تمہاری سزا ہے اور آج سے تمہاری زندگی کا جہنم شروع ہوتا ہے۔ ارمان شاہ کے اس ہولناک اور بے رحم فیصلے پر اسوا کا معصوم دل پوری طرح ٹوٹ کر بکھر گیا۔ جہاں اسے اپنی بہن کی موت کے دکھ کے ساتھ ساتھ کائنات کے سب سے بڑے اور ناکردہ گناہ کا مجرم بنا دیا گیا تھا۔ زینیا کا جنازہ اٹھنے کے بعد حویلی کی فضاؤں پر سوگ کا ایسا کالا سایہ چھا گیا تھا جس نے وہاں کی ہر خوشی کو نگل لیا۔ اسوا اپنے کمرے کے ایک اندھیرے کونے میں گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں اور اس کے کانوں میں اب بھی ارمان شاہ کے وہ ہولناک الفاظ گونج رہے تھے جنہوں نے اسے اپنی ہی سگی بہن کا قاتل قرار دے دیا تھا۔ ابھی وہ اسی کرب میں مبتلا تھی کہ کمرے کا دروازہ ایک دم جھٹکے سے کھلا اور اسوا کے والد سفید چادر اوڑھے اندر داخل ہوئے۔ ان کا چہرہ خاندانی بدنامی اور شائستہ بیگم کے لگائے گئے الزامات کے بوجھ سے جھکا ہوا تھا۔ ان کے پیچھے ارمان شاہ اپنے اسی باروب کلف لگے سیاہ سوٹ میں ملبوس چٹان کی طرح سخت چہرہ لیے کھڑا تھا۔ اٹھو اسوا اور اپنے اسی گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اسوا کے والد نے انتہائی بوجھل اور مجبور آواز میں کہا۔ اسوا نے تڑپ کر اپنے والد کے پاؤں پکڑ لیے۔ بابا، خدا کے لیے میری بات سنیں، میں نے زینیا آپی کو دھکا نہیں دیا، وہ تو خود گری تھی۔ مگر اس کے والد نے اپنی نظریں پھیر لیں کیونکہ شائستہ بیگم نے پورے خاندان میں یہ بات پھیلا دی کہ اگر اسوا کا نکاح ارمان شاہ سے نہ ہوا تو وہ اسوا کو پولیس کے حوالے کر دیں گی۔ ارمان شاہ نے آگے بڑھ کر نہایت بے رحمی اور سرد مہری سے اسوا کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ اس کی گہری سی آنکھوں میں اس وقت نور کے لیے
اسوا کے لیے صرف نفرت اور انتقام کی آگ سلگ رہی تھی۔ اس گھٹن زدہ ماحول میں حویلی کے مولوی صاحب نے چند گواہوں کی موجودگی میں ارمان شاہ اور اس سے 12 سال چھوٹی اسوا کا نکاح پڑھا دیا۔ اسوا نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، مگر اس کی بے زبان سسکیوں کو اس نوابی جلال کے سامنے سننے والا کوئی نہ تھا، اور یوں وہ ارمان شاہ کے عقد میں آ گئی۔ نکاح کے فوراً بعد ارمان شاہ نے اسوا کو حویلی کے اس عالیشان اور خوبصورت بیڈ روم میں لے جانے کی بجائے جہاں کبھی زینیا راج کرتی تھی، اس حویلی کے سب سے پچھلے حصے میں بنے ایک چھوٹے سرد اور خستہ حال کوارٹر نما کمرے میں لا کر پھینک دیا، جہاں صرف ایک پرانی لکڑی کی چارپائی اور ایک چھوٹا سا جھولا رکھا تھا۔ ارمان شاہ نے اپنے بڑے اور مضبوط ہاتھوں میں معصوم ہادی کو سنبھالا ہوا تھا، جو ماں کے دودھ کے لیے مسلسل رو رہا تھا اور اس کا معصوم چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ ارمان شاہ نے ہادی کو اسوا کے گود میں ایسے پٹکا جیسے وہ کوئی امانت اس کے حوالے کر رہا ہو۔ یہ لو، تمہاری وجہ سے یہ بچہ اپنی ماں سے محروم ہو گیا، اب تم ہی اسے پالو گی، پر یاد رکھنا اسوا، تم اس حویلی میں میری بیوی بن کر نہیں بلکہ چھوٹے ہادی کی آیا بن کر ہوگی۔ تمہاری اوقات اس کمرے اور اس بچے کی دیکھ بھال سے زیادہ کچھ نہیں۔ خبردار جو کبھی میرے سامنے آنے کی جرت کی یا زینیا کی جگہ لینے کا خواب بھی دیکھا۔ ارمان شاہ کی یہ بھاری کڑکدار اور نفرت سے بھری سرگوشی اسوا کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کا پورا وجود لرز اٹھا۔ ارمان شاہ نے ایک حقارت آمیز نظر اس کے آنسوؤں سے بھیگے معصوم چہرے پر ڈالی اور بوٹس کی بھاری تھاپ کے ساتھ دروازہ باہر سے بند کر کے چلا گیا، جہاں اسوا نے روتے ہوئے اس معصوم بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا، جس کی دنیا اب صرف اس کی مظلوم خالہ تھی۔ حویلی کے اس پچھلے حصے میں واقع سرد اور حبس زدہ کمرے میں رات کا سناٹا اسوا کی سسکیوں کی آواز سے مزید گہرا ہو رہا تھا۔ ارمان شاہ کے جانے کے بعد سے ہادی کا رونا تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ بھوک اور اپنی ماں کی یاد میں مسلسل بلک رہا تھا۔ اسوا، جس کی اپنی عمر ابھی اتنی تھی کہ وہ کھل کر ہنس کھیل سکتی تھی، آج ایک ماں کا درد لیے اس معصوم بچے کو اپنی چھاتی سے لگائے اسے چپ کروانے کی تگ و دو میں لگی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ارمان شاہ کو اپنا بہنوئی مانتی تھی، اور جس کی وجاہت کے چرچے وہ اپنی بہن زینیا سے سنتی تھی، وہی شخص اس کے لیے ایک ایسا جلاد بن جائے گا جسے ایک لمحے کا سکھ بھی نہ لینے دے گا۔ وہ رات بھر اس کمبل کو لپیٹ کر بیٹھی رہی جسے سردی سے بچانے کے لیے کافی نہ تھا۔ ہادی جب تھک ہار کر اس کے بازو میں سو گیا تو اسوا کی نظریں کمرے کی بند کھڑکی سے باہر چاندنی میں نہائے لون پر جم گئیں۔ اسے یاد آ رہا تھا کیسے زینیا اس لون میں بیٹھ کر ہنستی تھی اور ارمان شاہ دور کھڑا اس سے پیار بھری نظروں سے دیکھتا تھا، مگر آج وہی لون اسے کسی ویرانے کی طرح لگ رہا تھا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ اس وقت کی آنکھ کھلی۔ اسے آج ہادی کے لیے دودھ کا انتظام کرنا تھا اور حویلی کے باورچی خانے میں کام کرنے والی ملازموں سے جھگڑ کر اس کا حصہ لینا تھا۔ وہ بہت ہمت کر کے ہادی کو جھولے میں لٹا کر باہر نکلی، مگر جیسے وہ راہداری سے گزری اسے ارمان شاہ کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ارمان شاہ جو اس وقت اپنے معمول کے مطابق تیار ہو کر دفتر جانے کے لیے نکلا تھا، اسوا کو اپنے کمرے سے باہر دیکھ کر ایک دم رک گیا۔ اس نے اپنی گہری سرد اور کاٹدار نظریں اسوا کے تھکے ہوئے چہرے اور بکھرے ہوئے بالوں پر ڈالی۔ اس کے چہرے پر نفرت کے سوا کوئی تاثر نہیں تھا۔ میں نے کہا تھا نا، خبردار جو میرے سامنے آنے کی جرت کی، ارمان شاہ نے اتنی سخت اور باروب آواز میں کہا کہ اسوا کی روح کانپ اٹھی۔ بی بی ہادی کو بھوک لگی تھی، اس لیے دودھ لینا تھا، اسوا نے زمین میں نظریں گاڑتے ہوئے انتہائی نحیف آواز میں جواب دیا۔ ارمان شاہ نے حقارت آمیز مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی اور آگے بڑھ کر اسوا کے بالکل قریب کھڑا ہوا۔ اس کی موجودگی سے اسوا کا دم گھٹنے لگا۔ دودھ؟ ہادی کو دودھ چاہیے یا تمہیں اپنی مظلومیت کا ڈھونگ رچانا ہے؟ جاؤ کچن میں، اور یاد رکھنا اسوا، اس شہر کے کسی فرد کی نظر تم پر نہیں پڑنی چاہیے۔ تم صرف اس کمرے کی دیواروں کے بیچ قید رہوگی۔ یہ میری حویلی ہے اور یہاں میرے اصول چلتے ہیں۔ ارمان شاہ نے اسوا کے کندھے سے ٹکر کھا کر اسے پیچھے دھکیلا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس کی حویلی کے بڑے گیٹ کی آواز اسوا کے دل پر لگی کہ وہ واقعی ایک ایسی قید میں آ چکی ہے جہاں سے رہائی کا کوئی راستہ نہیں۔ وہ ہادی کے پاس واپس آئی، اسے گود میں اٹھایا اور روتے ہوئے اس کے ماتھے کو چوما۔ اس کی زندگی اب صرف اور صرف اس معصوم بچے کے گرد گھومنے والی تھی جس نے اسے اپنی ماں کی جگہ مان لیا تھا۔ مگر ارمان شاہ کی نفرت کی دیوار اسوا کے سامنے دن بدن اونچی ہوتی جا رہی تھی۔ حویلی میں وقت کا پہیہ اپنی رفتار سے چل رہا تھا، مگر اسوا کے لیے زندگی اسی ایک تاریک کمرے میں تھم سی گئی۔ دن بھر ہادی کے گیلے کپڑے دھونا، اس وقت پر فیڈر دینا اور اس کے رونے پر اسے بہلانا اب اس کا واحد معمول بن چکا تھا۔
حویلی کے باقی حصے میں کیا ہو رہا ہے اس سے کوئی خبر نہیں ہوتی تھی، کیونکہ صبح باورچی خانے سے کھانا بھی تب ملتا جب سب لوگ کھا کر فارغ ہو جاتے اور نوکرانیاں برتن سمیٹ رہی ہوتی۔ شائستہ بیگم نے پوری حویلی کے ملازمین کو سخت تاکید کر رکھی تھی، کوئی بھی اسوا سے ہمدردی نہیں جتائے گا اور نہ ہی اس کے کسی کام میں مدد کرے گا۔ اسوا نے بھی اپنے نصیب سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ وہ ایک لفظ بولے بغیر ہادی کو سنبھالتی رہی، کیونکہ جب وہ معصوم بچہ اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے اسوا کا دوپٹہ چکرتا تھا تو اس سے لگتا تھا زینیا آپی کی روح سے کہہ رہی ہو کہ میری نشانی کا خیال رکھنا۔ ایک شام حویلی میں ارمان شاہ کے کاروباری شراکت داروں کی آمد تھی اور پورے گھر میں گہما گہمی تھی۔ اسوا اپنے کمرے میں بیٹھی ہادی کو دھیمی آواز میں لوری سنا رہی تھی کہ اچانک ہادی کو زور کا کھانسا اٹھا اور اس کا پورا جسم تپنے لگا۔ اسوا نے گھبرا کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ ہادی کو تیز بخار ہو چکا تھا۔ وہ ہادی کو گود میں اٹھا کر کمرے میں بے چین ہو کر ٹہلنے لگی، مگر بخار کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا اور ہادی نے رونا شروع کر دیا۔ مجبور ہو کر وہ ارمان شاہ کے خوف کو پس پوچھ ڈالتے ہوئے ہادی کو چادر میں لپیٹ کر حویلی کے مرکزی ہال کی طرف بھاگی تاکہ ڈاکٹروں کو بلوانے کا کہہ سکے۔ جیسے ہی وہ ہال کے دروازے پر پہنچی، ارمان شاہ اپنے مہمانوں کے ساتھ صوفے پر بیٹھا کسی اہم فائل پر بات کر رہا تھا۔ اسوا کو اس خستہ حال اور اکھڑے ہوئے روپ میں روتے ہوئے بچے کو لیے وہاں کھڑا دیکھ کر ارمان شاہ کے چہرے پر شدید ناگواری اور غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے مہمانوں سے معذرت کی اور بڑے غصیلے قدم اٹھاتا ہوا اسوا کے بالکل قریب آ گیا۔ اس نے نہایت سختی سے اسوا کا بازو جکڑا اور اسے ہال کے ایک کونے میں کھینچ لے گیا جہاں مہمانوں کی نظریں ان پر نہ پڑ سکیں۔ تمہاری جرت کیسی میرے مہمانوں کے سامنے آنے کی؟ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس حویلی کے مرکزی حصے میں قدم بھی مت رکھنا؟ ارمان شاہ نے اپنی بھاری کڑکدار آواز کو دبا کر غصے سے سرگوشی کی۔ اسوا کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے ہادی کے چہرے پر گرے۔ اسے کانپتے ہوئے لبوں سے کہا، وہ ہادی کو بہت تیز بخار ہے، وہ تپ رہا ہے، پلیز غصہ بعد میں کر لیجیے گا، پہلے ڈاکٹر کو بلا دیں۔ ارمان شاہ نے ایک پل کے لیے ہادی کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا۔ اس کا دل ایک باپ کے طور پر تڑپا، مگر اسوا کا چہرہ دیکھتے ہی زینیا کی موت کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ اس نے جھٹکے سے اسوا کا بازو چھوڑا۔ بچے کو کچھ ہوا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، واپس جاؤ اپنے کمرے میں، ڈاکٹر آ جائے گا۔ اس نے اتنی سرد مہر اور شفاق آواز میں کہا کہ اسوا کا دل دہل گیا۔ وہ روتی ہی واپس اپنے اندھیرے کمرے کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی، جہاں اس ارمان شاہ کی نفرت کی سردی ہادی کے بخار سے بھی زیادہ جان لیوا لگ رہی تھی۔ ڈاکٹر حویلی سے جا چکا تھا، مگر اسوا کا دل اب بھی ہادی کے چھوٹے سے بستر کے پاس بیٹھے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ دوا کا اثر ہوتے ہی ہادی کی آنکھیں موند گئیں اور وہ پرسکون نیند سو گیا، مگر اسوا کی رات بھر کی جاگی آنکھوں سے اب بھی آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں جلنے والا کمزور بلب اس کی مظلومیت اور تنہائی کا واحد گواہ تھا۔ اس نے ہادی کے چھوٹے سے ہاتھ کو چوما اور اپنے مٹی سے سونے دوپٹے سے چہرہ صاف کرنے لگی۔ وہ بھی اسی کرم کے عالم میں صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی کہ کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ بغیر کسی دستک کے ایک جاندار جھٹکے سے کھلا۔ ارمان شاہ اپنے پورے دبدبے وجاہت اور غصے سے تپتے وجود کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کے سفید کرتے کی آستینیں اوپر چڑھی ہوئی تھی اور اس کی گہری سی آنکھیں اس وقت سرخ انگاروں کی طرح چمک رہی تھی۔ اس نے آتے ہی سب سے پہلے جھولے میں سوئے ہادی کو دیکھا اور پھر تیکھے قدم اٹھاتا ہوا اسوا کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ارمان شاہ کی اس محیب اور باروب شخصیت کے سامنے اسوا کا سانس ایک دم حلق میں اٹک گیا۔ وہ گھبرا کر چارپائی سے کھڑی ہو گئی۔ شاہ صاحب، ہادی اب ٹھیک ہے، اس کا بخار اتر گیا۔ اسوا نے ڈرتے ہوئے اپنی نادان نظریں جھکا کر انتہائی لرزتی آواز میں صفائی دینے کی کوشش کی، مگر ارمان شاہ کا نوابی تکبر اور زینیا کی موت کا غم اس وقت تمام حدیں پار کر چکا تھا۔ اگلی بار اگر تم نے میرے مہمانوں کے سامنے یا حویلی کے مرکزی حال میں قدم رکھنے کی جرت کی اسوا، تو میں بھول جاؤں گا کہ تم زینیا کی سگی بہن ہو۔ ارمان شاہ نے آگے بڑھ کر نہایت سختی اور صفاقی سے اسوا کا نازک بازو اپنی مضبوط گرفت میں لیا اور اسے کھینچ کر اپنے چوڑے سینے کے بالکل قریب کر لیا۔ ارمان شاہ کے وجود سے آنے والی مہنگی مردانہ خوشبو اور اس کے تپتے ہوئے سانس اسوا کے چہرے سے ٹکرائے تو حیار خوف کے مارے اس کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ تم نے زینیا کو مار کر سوچا تھا تم اس حویلی کی اگلی مالکن بن جاؤ گی، ارمان شاہ کی بیوی کا درجہ پاؤ گی۔ میں نے تمہارے باپ کے دباؤ اور خاندانی غیرت کی وجہ سے نکاح ضرور کیا ہے، پر یاد رکھنا میری نظر میں تم صرف ایک چور ہو جس نے میرے بچے سے اس کی ماں چھینی۔ تمہاری سزا صرف یہ بچہ اور یہ بند کمرہ۔ ارمان شاہ کا غصہ اس کے لفظوں سے جھلک رہا تھا۔ اس نے اتنے زور سے اسوا کا بازو چھوڑا کہ وہ لڑکھڑا کر چارپائی کے پائے سے جا ٹکرائی اور اس کی چوڑیوں کی کھنک
کر ٹوٹ گئیں، مگر اس نے اپنے منہ سے ایک سسکی بھی باہر نہ نکلنے دی۔ ارمان شاہ نے ایک آخری سرد اور حقارت امیز نظر اس کے معصوم سہمے ہوئے سراپے پر ڈالی اور بوٹس کی بھاری تھاپ کے ساتھ دروازہ باہر سے بند کر کے چلا گیا۔ اسوا وہیں مٹی پر بیٹھ کر ٹوٹے ہوئے کانچ کے ٹکڑوں کو دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ آ چکا تھا کہ ارمان شاہ کا یہ بدگمان دل کبھی نہیں پگھلے گا، مگر اس نے بھی اپنے آنسو پونچھ لیے اور عہد کیا کہ وہ اس ناکردہ گناہ کی سزا خاموشی سے کاٹے گی، کیونکہ اب ہادی اس کے جینے کی واحد وجہ تھا۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا اور حویلی کے اس اجاڑ کونے میں 2 سال کا طویل عرصہ بیت گیا۔ ان 2 سالوں میں اسوا نے اپنے ہونٹوں پر خاموشی کا ایسا تالا لگایا کہ ارمان شاہ کا کوئی طنز، شائستہ بیگم کی کوئی گھٹیا بات اسے توڑ نہ سکی۔ وہ ایک سچی ماں کی طرح چھوٹے ہادی کو سنبھالتی رہی۔ ہادی اب 2 سال کا ہو چکا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر چلتا تھا، ٹوٹے پھوٹے لفظ بولتا، اور پوری حویلی میں ارمان شاہ کے بعد اگر وہ کسی کے وجود سے لپٹتا تھا تو وہ اسوا تھی۔ ارمان شاہ نے ان 2 سالوں میں اسوا کو صرف ایک آیا کی طرح دیکھا۔ وہ مہینے کے پیسے اس کے کمرے کی میز پر پٹک کر چلا جاتا، کبھی اسے سیدھے منہ بات نہ کرتا، مگر نادانستگی میں اس کے دل کے کسی کونے میں اسوا کے اس بے زبان صبر نے ایک ہلچل مچا رکھی تھی۔ وہ اکثر رات کو چوری چھپے اس سرد کمرے کی کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہوتا اور دیکھتا کہ کیسے اسوا دن بھر کی تھکن کے باوجود ہادی کو اپنی گود میں لٹا کر پنکھا چل رہی ہوتی۔ ارمان کا سخت دل اندر سے کٹتا۔ وہ خود سے کہتا، یہ زینیا کی قاتل ہے، اس پر رحم نہیں کرنا، مگر اسوا کی معصومیت اس کی اپنی ہی فصیلوں پر سواریاں نشان کھڑی کر دیتی۔ ایک تپتی ہوئی دوپہر حویلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ارمان شاہ اپنے آفس کے کسی ضروری کام سے جلدی گھر لوٹ آیا اور اپنے مطالعے کمرے میں بیٹھا کچھ دستاویز دیکھ رہا تھا کہ اچانک لاؤن سے ہادی کے کھلکھلانے کی آواز آئی۔ ہادی کھیلتے کھیلتے سیڑھیوں کے پاس پہنچ چکا تھا، جہاں ملازمہ نے ابھی پونچھا لگایا تھا اور فرش شدید گیلا اور پھسلن سے بھرا تھا۔ اسوا کچن سے ہادی کے لیے پینے کا پانی لے کر جیسے ہی ہال میں آئی، اس نے دیکھا 2 سال کا معصوم ہادی سیڑھیوں کے پہلے پائیدان پر چڑھ کر اوپر جانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کا چھوٹا سا پاؤں پوری طرح پھسلا۔ 2 سال پرانا وہی ہولناک منظر اسوا کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا جب زینیا گری تھی۔ اسوا کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر فرش پر گرا اور وہ بے ہوش و حواس ہو کر ایک وحشیانہ چیخ مارتے ہوئے ہادی کی طرف بھاگی۔ ہادی! اس کی آواز میں مامتا کا ایسا تڑپتا ہوا درد تھا کہ اسٹڈی روم میں بیٹھا ارمان شاہ بھی تڑپ کر کھڑا ہو گیا۔ اسوا نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ایک لمبی چھلانگ لگائی اور اس سے پہلے کہ ہادی کا نازک وجود سنگ مرمر کے سخت فرش سے ٹکراتا، اسوا نے ہادی کو ہوا میں ہی جکڑ کر صوفے کی نرم قالین کی طرف دھکا دے دیا، مگر خود اس کا اپنا توازن پوری طرح بگڑ گیا اور وہ سیڑھیوں کے تیکھے کونے سے ٹکراتی ہوئی پکے فرش پر جا گری۔ اس کا سر ایک زوردار آواز کے ساتھ فرش سے ٹکرایا اور 2 سال پہلے کی طرح آج پھر اسی جگہ اسی سنگ مرمر پر اسوا کا گرم اور سرخ خون تیزی سے پھیلنے لگا۔ ارمان شاہ جیسے ہی ہال میں پہنچا، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا جسم سارا خون جم گیا۔ ہادی قالین پر بیٹھا ڈر کے مارے رو رہا تھا اور اسوا، وہ معصوم لڑکی جس پر اس نے 2 سال تک ظلم کے پہاڑ توڑے تھے، آج اسی جگہ خون میں لت پت بے ہوش پڑی تھی جہاں کبھی زینیا پڑی تھی۔ ارمان شاہ کا نوابی غرور، اس کا پٹھانی جلال ایک ہی سیکنڈ میں مٹی میں مل گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا آگے بڑھا اور اسوا کے سر کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اسوا آنکھیں کھولو، دیکھو مجھے۔ اس کی بھاری آواز خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ اس کے اپنے ہاتھ اسوا کے خون سے سرخ ہو چکے تھے۔ اس نے بنا ایک پل ضائع کیے اسوا کے نازک بے جان وجود کو اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں اٹھایا اور ہسپتال کی طرف بھاگا۔ اس کے دل میں اس وقت ایک ایسا ہولناک خوف تھا جو اس نے زینیا کی موت پر بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ بار بار اسوا کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو موت کی طرح سفید پڑ چکا تھا۔ ہسپتال کے ICU کے باہر ارمان شاہ کسی زخمی پرندے کی طرح چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کا وہ کلف لگا کرتا اسوا کے خون کے داغوں سے بھر چکا تھا اور اس کی وہ مغرور سی آنکھیں آج پہلی بار پچھتاوے کے آنسوؤں سے نم تھیں۔ وہ خدا کے سامنے ہاتھ جوڑے رو رہا تھا، یا اللہ میری اسوا کو بچا لے، میں نے اس فرشتہ صفت لڑکی کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا، مجھے سزا دے دے پر اسے کچھ مت ہونے دینا۔ ارمان شاہ کی یہ حالت دیکھ کر ہسپتال کا عملہ بھی حیران تھا کہ علاقے کا اتنا بڑا جاگیردار آج ایک عام انسان کی طرح سسکیاں لے رہا تھا۔ عین اسی وقت حویلی کا پرانا اور وفادار نوکر بابا قادر، جو 2 سال سے دل کے دورے کی وجہ سے بستر پر تھا اور زینیا کے حادثے کا اصل چشمدید گواہ تھا، ہسپتال پہنچا۔ وہ روتا ہوا ارمان شاہ کے پیروں میں گر گیا۔ شاہ صاحب مجھے معاف کر دیں، میں اپنی بیماری کی وجہ سے 2 سال سچ نہیں بول سکا۔ اسوا بی بی بالکل بے قصور ہیں، زینیا بی بی کو انہوں نے دھکا نہیں دیا تھا، وہ تو انہیں بچانے کے لیے لپکی تھی۔ شاہ صاحب بیگم نے اپنی غفلت چھپانے کے لیے
جھوٹا الزام لگایا تھا۔ یہ سنتے ہی ارمان شاہ کے سر پر جیسے فرش ٹوٹ کر گرا۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ اس نے 2 سال تک ایک معصوم لڑکی کو اس گناہ کی سزا دی جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ اس کا پچھتاوا بے ہولناک آگ بن چکا تھا جو اسے اندر سے جلا رہی تھی۔ اسی پل آئی سی یو کا بھاری دروازہ کھلا اور ڈاکٹر انتہائی بوجھل اور مایوس چہرے کے ساتھ باہر نکلا۔ ارمان شاہ نے لپک کر ڈاکٹر کا کوٹ جکڑ لیا۔ ڈاکٹر، میری بیوی ٹھیک ہے نا؟ میں اسے گھر لے جا سکتا ہوں؟ ڈاکٹر نے انتہائی افسوس سے ارمان شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، آئی ایم سوری شاہ صاحب، ہم نے بہت کوشش کی پر سر پر گہری چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ کوما میں چلی گئی ہیں۔ اس واقعے کوما میں جانے کے بعد ارمان شاہ کی زندگی کا ہر ایک رنگ اڑ چکا تھا۔ وہ ارمان شاہ جو کبھی اپنے اشارے پر علاقے کے فیصلے کرتا تھا، آج اسپتال کی سنسان راہداری میں ایک عام ہارے ہوئے انسان کی طرح اکیلا بیٹھا اپنی قسمت پر رو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ سر پر لگنے والی گہری چوٹ کی وجہ سے اسوا کی حالت تشویشناک ہے اور وہ گہرے کوما میں چلی گئی ہے۔ ارمان شاہ نے اسپتال کے آئی سی یو کے باہر ہی اپنا ڈیرا جما لیا۔ وہ نہ تو حویلی جاتا اور نہ ہی بزنس میٹنگز میں اس کا دل لگتا۔ وہ دن رات بس اسپتال کے فرش پر جائے نماز بچھا کر سجدے میں پڑا رہتا اور اپنی معصوم بیوی کی زندگی کی بھیک مانگتا۔ حویلی کے نوکر چاکر شاہ صاحب کی حالت دیکھ کر خون کے آنسو روتے تھے۔ ارمان شاہ بار بار آئی سی یو کے شیشے سے اسوا کے زرد بے جان چہرے کو دیکھتا اور 2 سال میں کیے گئے اپنے ایک ایک ظلم کو یاد کر کے تڑپ اٹھتا۔ وہ خود کو کوستا کہ اس نے ایک فرشتہ صفت لڑکی کو اس گناہ کی سزا دی جس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا اور اسے حویلی کے ایک نوکروں والے کوارٹر میں لا کر پھینک دیا۔ 3 دن اور 3 راتیں اسی کرب اور اعصاب شکن انتظار میں گزر گئیں۔ چوتھی رات جب پورے اسپتال پر ایک گہری اداس خاموشی طاری تھی، ارمان شاہ اسوا کے سرہانے بیٹھا اس کا ٹھنڈا نازک ہاتھ تھامے دھیمی آواز میں رو رہا تھا۔ وہ مسلسل کہہ رہا تھا، اسوا، ایک بار آنکھیں کھولو، اپنے اس گناہگار شوہر کو معاف کر دو۔ میں نے تمہاری زندگی جہنم بنا دی پر تم نے میرے بچے کو ماں کا پیار دیا۔ پلیز مجھے ایک موقع دو۔ اسی پل موجزانہ طور پر اسوا کے ہاتھ کی انگلیوں میں ایک دھیمی سی حرکت ہوئی اور ارمان شاہ کے سانس ایک پل کے لیے رک گئے۔ اسوا نے انتہائی نکاہت اور بوجھل پن کے ساتھ اپنی لمبی مخملی پلکیں کھولی تو کمرے کی دھیمی روشنی اس کی کجلائی آنکھوں میں چبھی۔ اس نے اپنے سامنے ارمان شاہ کا تھکا ہوا آنسوؤں سے تر اور وجیح چہرہ دیکھا۔ اسوا نے نادانستگی میں اپنے خشک لبوں کو ہلایا اور انتہائی نحیف آواز میں پوچھا، شاہ صاحب، ہادی، میرا ہادی ٹھیک ہے؟ اسوا کی اس پہلی آواز میں بھی اپنی ذات کی کوئی ذکر نہیں تھا بلکہ صرف اسی بچے کی فکر تھی جس کے لیے اس نے اپنی جان داؤ پر لگا دی تھی۔ یہ سن کر ارمان شاہ کا سخت دل محبت اور شکر گزاری کے اس سیلاب کے سامنے بری طرح پگھل گیا۔ اس نے بنا ایک پل ضائع کیے اسوا کے نازک ہاتھ کو چوما اور روتے ہوئے بولا، ہادی بالکل ٹھیک ہے میری جان، تم نے اسے بچا لیا۔ ڈاکٹرز نے فوری طور پر اسوا کا معائنہ کیا اور ارمان شاہ کو خوشخبری سنائی کہ وہ خطرے سے باہر ہے مگر اسے ابھی آرام کی سخت ضرورت ہے۔ اگلے 2 دن ارمان شاہ نے اسپتال میں اسوا کی ایک سچی ملازم کی طرح خدمت کی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اسے دوا پلاتا، اس کے سر کی مالش کرتا اور جب اسوا اسے حیرت سے دیکھتی تو وہ شرمندگی سے اپنی نظریں جھکا لیتا۔ جب ڈاکٹرز نے اسے حویلی جانے کی اجازت دی تو ارمان شاہ نے اسوا کو اپنے پیروں پر چلنے نہ دیا۔ اس نے نہایت محبت اور مان سے اسوا کے نازک وجود کو اپنی مضبوط کسرتی باہوں میں اٹھایا اور اسے اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر لا کر بٹھایا۔ اسوا حیا اور حیرت کے مارے اپنے پیلے پڑتے چہرے کو اپنے سوتی دوپٹے میں چھپانے لگی کیونکہ اس نے ارمان شاہ کا یہ والیانہ اور عاشقانہ روپ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جیسے ہی ارمان شاہ کی کالی لینڈ کروزر حویلی کے بڑے لوہے کے گیٹ کو پار کر کے پورچ میں رکی، حویلی کے تمام ملازمین نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے اپنی اصلی ملکہ کا استقبال کیا۔ 2 سال کا معصوم ہادی جیسے ہی دوڑتا ہوا لاؤنج میں آیا، اسوا نے تڑپ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور دونوں ماں بیٹا ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو پڑے۔ ارمان شاہ دور کھڑا اپنی سرمئی آنکھوں میں خوشی کے آنسو لیے اپنی کائنات کو مکمل ہوتے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسی وقت ملازمین کو سخت حکم دیا کہ اسوا کا تمام سامان اس پچھلے سرد کوارٹر سے نکال کر حویلی کے سب سے بڑے عالی شان اور مرکزی شاہی کمرے میں منتقل کیا جائے۔ یہ وہ کمرہ تھا جہاں کبھی زینیا رہتی تھی مگر آج اسے اسوا کے لیے نئے سرے سے سجایا گیا تھا۔
رات کے آخری پہر جب ارمان شاہ اسوا کے پاس کمرے میں آیا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو اسوا نے دھیمے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور اس کی کھجلائی آنکھوں میں ایک پرانی اداسی چمک اٹھی۔ شاہ صاحب، آپ نے شائستہ بیگم کا سچ سامنے آنے پر مجھے اپنا لیا، پر کیا آپ کے دل میں اس اسوا کے لیے کوئی سچی جگہ ہے جسے آپ 2 سال تک ایک نوکرانی کی طرح ذلیل کرتے رہے؟ کیا یہ صرف ہادی کا احسان چکانے کے لیے ہے؟ اسوا کا یہ معصومانہ مگر گہرا سوال ارمان شاہ کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگا۔ وہ جانتا تھا 2 سال کی دی گئی اذیت اتنی جلدی ختم نہیں ہو سکتی۔ اسوا کا بھروسہ اور اس کا دل جیتنا ابھی باقی تھا۔ ارمان شاہ نے کچھ کہے بغیر سر جھکا لیا اور اس رات وہ اسوا کو کوئی تکلیف دیے بغیر کمرے کے صوفے پر ہی سو گیا تاکہ وہ خود کو پرسکون محسوس کر سکے۔ اگلے دن حویلی میں ایک عجیب خاموشی مگر گہرے احساس کے ساتھ گزرے۔ ارمان شاہ آفس کا کام بھی جلدی سمیٹ کر گھر لوٹ آتا اور اپنا سارا وقت اسوا کے دل جیتنے میں گزارتا۔ وہ روز شام کو اسوا کے لیے چنبیلی کے تازہ گجرے لاتا اور چپکے سے اس کی میز پر رکھ دیتا۔ اسوا کی چوٹ اب کافی حد تک ٹھیک ہو چکی تھی مگر وہ ارمان شاہ کے اس بدلے ہوئے روپ سے اب بھی تھوڑا خوفزدہ رہتی۔ ایک شام حویلی پر چاندنی رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے اور موسم کی رومانوی کھنکی لاؤنج کے بڑے شیشوں سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ ارمان شاہ نے اسوا کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے خاص سرپرائز تیار کیا تھا۔ رات کے 12 بجے جب پورا گھر سو چکا تھا، ارمان شاہ نے دھیمے قدموں سے اسوا کے کمرے کا دروازہ کھولا جہاں وہ ہادی کو سلا کر خود بیڈ پر نیم دراز تھی۔ ارمان شاہ نے آگے بڑھ کر اس کا نرم و نازک ہاتھ اپنے بڑے ہاتھ کے پیالے میں لیا اور انتہائی مدھم مخمور آواز میں کہا، اسوا، ذرا میرے ساتھ باہر لون میں چلو، مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے اور کچھ کہنا ہے۔ اسوا نے انکار کرنا چاہا مگر ارمان کی آنکھوں کے جنونی اسرار کے سامنے وہ ہار گئی اور دھیمے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے چل دی۔ جیسے وہ حویلی کے وسیع اور سبز لون میں بنے شیشے کے پویلین کے قریب پہنچی، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں چاروں طرف چنبیلی کے ہزاروں سفید پھول بکھرے تھے جن کی خوشبو فضا کو معطر کر رہی تھی، اور بیچ میں ایک بڑا سفید پردہ لگا تھا جس پر پروجیکٹر کے ذریعے زینیا آپی کی ہنسی مسکراتی تصویریں چل رہی تھیں۔ اسوا حیرت سے زینیا کی تصویروں کو دیکھ رہی تھی کہ ارمان شاہ نے پیچھے سے آ کر نہایت وارحانہ انداز میں اپنے دونوں بازو اسوا کی لچکدار کمر میں پھیلا دیے اور اپنا وجیح چہرہ اس کے کندھے پر ٹکاتے ہوئے رسیلے پچھتاتے لہجے میں سرگوشی کی۔ اسوا، زینیا میری پہلی بیوی اور میرے بچے کی ماں تھی، وہ ہمیشہ میرے دل کے ایک کونے میں احترام کی صورت رہے گی، پر تم میری روح کی ملکہ ہو، میری زندگی کا وہ آخری اور سچا عشق جس کے بغیر یہ ارمان شاہ ایک زندہ لاش ہے۔ میں نے زینیا کی تصویر کے سامنے کھڑے ہو کر آج خود سے عہد کیا کہ میں اس کی معصوم بہن کو اب دنیا کا ہر سکھ دوں گا۔ میں نے 2 سال تمہاری خاموش سسکیوں کو اپنی مردانہ انا کے نیچے کچلا، میں تمہارے پیروں میں گر کر معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ کیا تم نے اپنے اس پچھتائے ہوئے شوہر کو ایک موقع اور اپنی محبت کی خیرات نہیں دو گی؟ ارمان شاہ کی آنکھوں سے نکلنے والے گرم آنسو اسوا کے کندھے پر گرے تو اسوا کو پورا وجود لرز اٹھا۔ ارمان شاہ جیسے مغرور اور بارو مرد آج اس کے سامنے رو رہا تھا اور اپنی محبت کا اعتراف کر رہا تھا۔ اسوا کے دل پر جمی 2 سال کی برف ایک ہی سیکنڈ میں پگھل گئی۔ اس کی اپنی آنکھوں سے خوشی کے پاکیزہ آنسو نکلے اور اس نے گھوم کر اپنا سرخ چہرہ ارمان شاہ کے چوڑے سینے میں چھپا لیا، جہاں اس کے دل کی طوفانی دھڑکنیں اب صرف اور صرف اسوا کے نام کا ورد کر رہی تھیں۔ ان کے درمیان کا وہ 2 سال کا فاصلہ آج ہمیشہ کے لیے مٹ چکا تھا اور وہ دونوں اب ایک سچے میاں بیوی کے رشتے میں بندھ چکے تھے۔ شائستہ بیگم کے انجام اور قانون کی گرفت نے اسوا کے دامن پر لگے آخری داغ کو بھی ہمیشہ کے لیے دھو دیا، کیونکہ ارمان شاہ نے چوری اور دھوکے دہی کے کیس میں انہیں ہمیشہ کے لیے جیل بھجوا دیا۔ اب حویلی کی فضاؤں میں صرف اور صرف خوشیاں بکھری تھیں۔ اسوا اب حویلی کے شاہی کمرے کی حقیقی مالکن بن چکی تھی اور ارمان شاہ کی محبت نے اس کے چہرے پر ایک نیا نکھار اور رونق پیدا کر دی تھی۔ ارمان شاہ ایک سچا اور دیوانہ شوہر بن چکا تھا۔ وہ اسوا کو ایک پل کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا تھا۔ وہ اکثر رات کو اسوا کے کھلے ریشمی بالوں میں اپنی انگلیاں چلاتا ہوا کہتا، اسوا، مجھے یقین نہیں آتا خدا نے مجھے تمہاری صورت میں اتنا بڑا فرشتہ عطا کیا۔ اسوا مسکرا کر اس کے سینے پر سر رکھ دیتی۔ ایک دلکش اور پرسکون شام جب آسمان پر شفق کے گہرے رنگ پھیکرے ہوئے تھے، ارمان شاہ نے اسوا کے لیے حویلی کے وسیع اور سبز لون میں ایک خوبصورت کینڈل لائٹ ڈنر اہتمام کیا۔ اسوا نے آج گہرے نیلے رنگ کا ایک انتہائی نفیس اور زرق برق لباس پہن رکھا تھا جس میں اس کا سراپا مزید دلکش لگ رہا تھا اور پاؤں میں وہی روایتی بہاری پائل سجائی تھی جس کی چنچن اب ارمان شاہ کی زندگی کی سب سے خوبصورت ساز بن چکی تھی۔ ارمان شاہ اس کے سامنے بیٹھا اپنی گہری سرمئی آنکھوں سے اس کے معصوم چہرے کا طواف کر رہا تھا اور محبت بھرے انداز میں اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔
ویلی پر چاندنی رات اپنے عروج پر تھی اور سفید سنگ مرمر کے فرش پر چاند کی چاندنی بکھری ہوئی تھی۔ 2 سال کا معصوم ہادی اب پورے گھر میں کھلکھلاتا ہوا دھو رہا تھا۔ اس کی ہنسی حویلی کے در دیوار کی زندگی بخش رہی تھی۔ اس وقت اپنے شاہی کمرے کے بڑے آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو سنوار رہی تھی۔ عین اسی لمحے کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ دھیمے سے کھلا اور ماشا اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنے بلیک کرتے کے اوپر کے 2 بٹن کھول رکھے تھے اور بالوں میں ایک بے پرواہی سی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اسوا کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور آئینے میں اس کی کھجلائی آنکھوں میں جھانکا جہاں صرف اپنے مجازی خدا کے لیے دیوان کی اور سچی محبت تھی۔ ارمان نے پیچھے سے نہایت والہانہ انداز میں اپنے دونوں مضبوط بازو اسوا کی لچکدار کمر کے گرد پھیلا دیے اور اسے ایک ہی ریشمی جھٹکے سے اپنے تپتے ہوئے چوڑے سینے کے محفوظ حصار میں جکڑ لیا۔ اسوا کا پورا وجود اس کے لمسی گرمی سے لرز اٹھا۔ ارمان نے اپنا وجیح چہرہ جھکا کر اپنے لب اسوا کے کان کے پاس لائے اور مدھم آواز میں سرگوشی کی۔ تو میری پیاری شاہ بیگم، آج ماضی کے سارے حساب کتاب بھی چنتا ہو گئے اور دنیا کا ہر دکھ بھی خاک میں مل گیا۔ اب اس پورے ولا میں اس چاندنی رات کے نیچے ارمان شاہ اور اس کی عروج زندگی بالکل ایک دوسرے کے حصار میں ہے۔ اب ذرا مجھے سچ سچ بتاؤ، اس ارمان شاہ کی عشق کی قید تمہیں کیسی لگی؟ کیا اب بھی تمہیں یہاں سے رہائی چاہیے؟ اسوا نے حیا سے اپنی لمبی مخملی پلکیں جھکائیں مگر اگلے ہی پل اس نے گھوم کر اپنے دونوں نازک ہاتھ ارمان شاہ کے چوڑے شانوں پر جما دیے اور اپنی بڑی بڑی چمکدار آنکھیں اٹھا کر سیدھا اس کی سیاہ آنکھوں کے سمندر میں جھانکا۔ شاہ صاحب، جب میں اس حویلی میں ایک آیا بن کر آئی تھی تو وہ میرا نصیب تھا، پر مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا وہ 2 سال کا بے زبان صبر مجھے اس کائنات کی سب سے بہترین اور باوقار مرد کے دل کی ملکہ بنا دے گا۔ اب مجھے اس قید خانے سے کبھی آزاد مت کیجیے گا، کیونکہ مجھے جینے کا اصل مزہ اور اپنا سچا وقار آپ کی ان تپتی باہوں کے حصار میں مل چکا۔ اسوا کی اس رسیلی اور مخلص آواز نے ارمان کے دل کو نہال کر دیا۔ اسے دھیمے سے اسوا کی کلائی کو اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا اور کمرے میں گونجتی دھیمی دھن پر اسے اپنے سینے سے لگاتے دھیمے دھیمے گھمانے لگا۔ یہ کہانی جو سیڑھیوں کے گرنے، ایک معصوم کی موت، جھوٹے الزام اور ایک سخت گیر بہنوئی کی نفرت سے شروع ہوئی، وہ آج تمام آزمائشوں کے طوفان کو پار کر کے ارمان شاہ کے سچے پچھتاوے، جنونی عشق اور اسوا کے پاکیزہ اعتراف محبت کی بدولت ایک ابدی لازوال اور لافانی شاہکار بن کر ہمیشہ کے لیے مکمل ہو چکی تھی۔ اب ان کے بیچ نہ کوئی دوری تھی، نہ کوئی گلا، بلکہ صرف اور صرف ایک دوسرے کا جنونی ساتھ تھا جس کا سیر ہمیشہ کے لیے امر ہو چکا تھا۔ لا کر بٹھایا۔ اسوا حیا اور حیرت کے مارے اپنے پیلے پڑتے چہرے کو اپنے سوتی دوپٹے میں چھپانے لگی، کیونکہ اس نے ارمان شاہ کا یہ والہانہ اور عاشقانہ روپ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جیسے ہی ارمان شاہ کی کالی لینڈ کروزر حویلی کے بڑے لوہے کے گیٹ کو پار کر کے پورچ میں رکی، حویلی کے تمام ملازمین نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے اپنی اصلی ملکہ کا استقبال کیا۔ 2 سال کا معصوم ہادی جیسے ہی دوڑتا ہوا لاؤنج میں آیا، اسوا نے تڑپ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور دونوں ماں بیٹا ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو پڑے۔ ارمان شاہ دور کھڑا اپنی سرمئی آنکھوں میں خوشی کے آنسو لیے اپنی کائنات کو مکمل ہوتے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسی وقت ملازمین کو سخت حکم دیا کہ اسوا کا تمام سامان اس پچھلے سرد کوارٹر سے نکال کر حویلی کے سب سے بڑے عالی شان اور مرکزی شاہی کمرے میں منتقل کیا جائے۔ یہ وہ کمرہ تھا جہاں کبھی زینیا رہتی تھی، مگر آج اسے اسوا کے لیے نئے سرے سے سجایا گیا تھا۔ رات کے آخری پہر جب ارمان شاہ اسوا کے پاس کمرے میں آیا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو اسوا نے دھیمے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور اس کی کھجلائی آنکھوں میں ایک پرانی اداسی چمک اٹھی۔ شاہ صاحب، آپ نے شائستہ بیگم کا سچ سامنے آنے پر مجھے اپنا لیا، پر کیا آپ کے دل میں اس اسوا کے لیے کوئی سچی جگہ ہے جسے آپ 2 سال تک ایک نوکرانی کی طرح ذلیل کرتے رہے؟ کیا یہ صرف ہادی کا احسان چکانے کے لیے ہے؟ اسوا کا یہ معصومانہ مگر گہرا سوال ارمان شاہ کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگا۔ وہ جانتا تھا 2 سال کی دی گئی اذیت اتنی جلدی ختم نہیں ہو سکتی۔ اسوا کا بھروسہ اور اس کا دل جیتنا ابھی باقی تھا۔ ارمان شاہ نے کچھ کہے بغیر سر جھکا لیا اور اس رات وہ اسوا کو کوئی تکلیف دیے بغیر کمرے کے صوفے پر ہی سو گیا تاکہ وہ خود کو پرسکون محسوس کر سکے۔ اگلے دن حویلی میں ایک عجیب خاموشی مگر گہرے احساس کے ساتھ گزرے۔ ارمان شاہ آفس کا کام بھی جلدی سمیٹ کر گھر لوٹ آتا اور اپنا سارا وقت اسوا کے دل جیتنے میں گزارتا۔ وہ روز شام کو اسوا کے لیے چنبیلی کے تازہ گجرے لاتا اور چپکے سے اس کی میز پر رکھ دیتا۔ اسوا کی چوٹ اب کافی حد تک ٹھیک ہو چکی تھی، مگر وہ ارمان شاہ کے اس بدلے ہوئے روپ سے اب بھی تھوڑا خوفزدہ رہتی۔ ایک شام حویلی پر چاندنی رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے
اور موسم کی رومانوی خنکی لاؤنج کے بڑے شیشوں سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ ارمان شاہ نے عثویٰ کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے خاص سرپرائز تیار کیا تھا۔ رات کے 12 بجے جب پورا گھر سو چکا تھا، ارمان شاہ نے دھیمے قدموں سے عثویٰ کے کمرے کا دروازہ کھولا، جہاں وہ ہادی کو سلا کر خود بیڈ پر نیم دراز تھی۔ ارمان شاہ نے آگے بڑھ کر اس کا نرم و نازک ہاتھ اپنے بڑے ہاتھ کے پیالے میں لیا اور انتہائی مدھم مخمور آواز میں کہا، عثویٰ، ذرا میرے ساتھ باہر لون میں چلو، مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے اور کچھ کہنا ہے۔ عثویٰ نے انکار کرنا چاہا، مگر ارمان کی آنکھوں کے جنونی اسرار کے سامنے وہ ہار گئی اور دھیمے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے